میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب, اس کا بے حد لحاظ کیجیے گا. اردو شاعری کے چمنستان میں ہزاروں پھولوں نے اپنی خوشبو بکھیری. وقت گزرتے گئے اور نئے نئے پھول چمن کو آباد کرتے گئے, لیکن کچھ خوشبوؤں کا احساس آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے. انہی گلوں کے ہجوم میں ایک پھول کھلا جسے دنیا نے جان ایلیا کے نام سے جانا اور پہچانا. جان اردو شاعری کے ایک آباد شہر کا نام تھا, جس کی دیواروں پر عشق کے قصے لکھے تھے, جس کی منڈیروں پر الفت کے چراغ جل رہے تھے, جس کی فصیلوں پر محبت کے پرچم لہرا رہے تھے, جس کی گلیوں میں غزلیں گشت کرتی تھی, جس کی زمین اشعار اگلتی تھی, جس کو اندھیروں سے محبت تھی, جو اجالوں سے ڈر جاتا تھا, کبھی پہلو پر ہاتھ مارتا تھا, کبھی لمبی زلفوں کو چہرے سے جھٹک کر شعر سناتا تھا, کبھی رو پڑتا تھا, کبھی جنون کے عالم میں محفل کو لوٹ لیا کرتا تھا. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. جی ہاں, جان ایلیا کی شخصیت بھی اتنی ہی عجیب تھی جتنی ان کی شاعری. وہ بہت سادگی کے ساتھ زندگی کا نچوڑ پیش کرتے تھے. اس بے مثال شاعر کو گزرے تقریباً 18 برس ہو گئے, یعنی 8 نومبر 2002. زندگی میں شاید جان کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی وصال کے بعد. جان کو جاننے والے کہتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی نرگسی خیال اور رومانیت پسند تھے. جان ایلیا کو پسند کرنے والے افراد, جان کے چاہنے والے لوگ ان کی شاعری سے جتنا لگاؤ رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کے انداز پہ مرتے ہیں. زندگی کی چھوٹی چھوٹی سچائیوں سے لے کر تجربے کی گہرائیوں تک ان کی شاعری سب کچھ بیان کرتی ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کے کمرے کی کتابیں انکار کی تعلیم دیتی تھیں. اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ بغاوت کے جذبات کو کاغذ پر اتار دیا کرتے تھے. جان کو اپنے درد سے بہت پیار تھا. وہ اپنے درد سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے تھے. درد کی دوا تو ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. درد کو جنون کی حد تک پیار کیا, اتنا پیار کیا کہ ان کے مداح, ان کے چاہنے والے خود ایسے درد کی دعا کرنے لگے. لوگ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے درد میں ڈوبنے لگے. ان کے اشعار پڑھ کر یہ احساس کرنے لگے کہ جیسے جان نے ہمارے حالات غم کو شاعری میں ڈھال کر بڑے قرینے سے, بہت سلیقے سے پیش کیا ہے. عمر گزرے گی امتحان میں کیا, داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا. اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. پھر جان اپنی ہی شاعری کا انکار کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی شاعری کا جتنا منکر میں ہوں, یعنی جتنا انکار میں نے اپنی شاعری کا کیا ہے, اتنا منکر میرا کوئی بدترین دشمن بھی نہیں ہوگا. کبھی کبھی تو مجھے اپنی شاعری بری اور بے تکی سی لگتی ہے, اسی لیے اب تک میرا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا, اور جب تک خدا ہی شائع نہیں کرائے گا اس وقت تک شائع بھی نہیں ہوگا. تو یہ انکار کا عالم تھا جان ایلیا صاحب کا. جان نے محبت کو لذت حیات کہا, لیکن شاید خود ان کی محبت بے لذت رہی, اور اس ذائقے کو بدلنے کے لیے انہوں نے شراب سے محبت کر لی. شراب اتنی پی کہ بعد میں شراب انہیں پینے لگی. شعرا کے ہجوم میں جان ایک ایسے لہجے کے شاعر ہیں جن کا انداز نہ آنے والا کوئی شاعر اپنا سکا, نہ گزرنے والے کسی شاعر کے انداز سے ان کا انداز ملتا ہے. جان عشق اور محبت کے موضوعات کو دوبارہ غزل میں کھینچ کر لائے, لیکن ہاں وہ روایت کے رنگ میں نہیں رنگے, بلکہ انہوں نے اس قدیم موضوع کو ایسے انداز سے برتا کہ گزرے زمانے کی باتیں بھی نئی نظر آئیں. غزل کا روایتی مقصد محبوبہ سے باتیں کرنا ہے, لیکن ترقی پسندی, جدیدیت, وجودیت اور کئی طرح کے ارادوں کے زیر اثر ان کی شاعری میں عشق کے الگ ہی رنگ نظر آئے. ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد, دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں, کیا تکلف کریں یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے چلتے ہیں. اپنے اسی انداز کی وجہ سے جان اب تک کے شعراء میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعروں میں شمار ہیں. جان ایلیا
14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। तकसीम के बाद 1957 में एलिया पाकिस्तान चले गए और कराची में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की। लंबी बीमारी के बाद जॉन एलिया का कराची में 8 नवंबर 2002 को इंतकाल हो गया, लेकिन आखिरी वक्त तक उन्हें अपने वतन अजीज हिंदुस्तान से बिछड़ने का गम सताता रहा। खासकर अमरोहा का जिक्र तो उनकी बात बात में आता रहता था। वो सरहद पर बैठकर कहते थे कि मत पूछो कितना गमगीन हूं गंगा जी और जमुना जी, ज्यादा मैं तुमको याद नहीं हूं गंगा जी और जमुना जी। अपने किनारों से कह दीजो आंसू तुमको रोते हैं, अब मैं अपना सोग नशी हूं गंगा जी और जमुना जी। अमरोहे में बाम नदी के पास जो लड़का रहता था अब वो कहाँ है? मैं तो वही हूं गंगा जी और जमुना जी। जॉन एलिया की विलादत उर्दू कैलेंडर के मुताबिक 13 रजब को हुई थी। जॉन इस बात को भी बार बार कहते थे कि मेरी विलादत और हजरत अली की विलादत की तारीख एक है। इस पर बड़ा फख्र करते थे वो। लेकिन जब किसी ने जन्मदिन की मुबारकबाद दी तो तपाक से कहा कि क्या कहा, आज जन्मदिन है मेरा? जॉन तो यार मर गया कब का। तो ये जॉन की यादें हैं, बातें हैं, जिक्र है, तज़किरा है। जॉन होना मजाक नहीं, कमाल है। ये है जब्र, इत्तेफाक नहीं। जॉन होना कोई मजाक नहीं।